تو میں جو انتہائی اہم دو چار باتیں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے محسن بن کے آئے، اللہ نے احسان کی شکل میں ہمیں عطا فرمائے، تو ہم ان کی تعلیمات پہ عمل کریں تو تبھی تو ہم اس بات کو مانیں گے کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر خدا نخواستہ مسلمان کی روش وہی رہے جس کی طرف اللہ نے قرآن میں اشارہ کیا کہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، میرے محبوب کی آمد اسی لیے احسان عظیم ہے کہ ان کے آنے سے گمراہی ساری ختم ہو گئی، جہالت ختم ہو گئی، گمراہی میں لوگ تھے، اللہ نے اپنا محبوب نبی رہنما بنا کے بھیجا تو انہوں نے رہنمائی فرمائی، گمراہیاں بھی ختم ہو گئیں، جہالتیں بھی ختم ہو گئیں، لوگوں کو جینے کا طریقہ اور سلیقہ آیا، اللہ کی معرفت لوگوں میں آئی، وگرنہ اللہ کو چھوڑ کے ہزاروں کے پجاری ہو چکے تھے۔ جب انسانیت نہایت ہی نیچے گرتی جا رہی تھی تو اللہ کو انسانیت پہ ترس آیا، تو پھر محبوب علیہ السلام کو اپنا پیارا نبی بنا کر، آخر الزمان نبی بنا کر، خاتم النبیین بنا کر اور مسلمانوں کے اوپر احسان بنا کر آقا علیہ السلام کو مبعوث فرما دیا اور پوری کائنات کے لیے رحمت بنایا۔ تو ہم اگر ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے بنیں، ان کے متبع سنت بنیں، تو پھر تو یہ بات ثابت ہوگی کہ ہم نے اللہ کے رسول کو اپنے اوپر احسان سمجھا ہے اللہ کا۔ اگر ہم متبع سنت نہیں بنتے، اللہ رب العزت کے پیارے نبی کی سنتوں کو اپنا کے، آقا کی باتوں کو اپنا کے، ان کی منع کردہ چیزوں سے رک کر، ان کے احکامات پہ عمل درآمد کر کے ہم اس بات کو یقینی نہیں بناتے کہ اللہ کے رسول کی آنے کی ہمیں خوشی ہے۔ اسی کو خوشی ہے جو اللہ کے رسول کی باتوں کو مانتا ہے، جو رسول اللہ کی تعلیمات کو مانتا نہیں ہے، صرف نعرے لگاتا ہے کہ مجھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو وہ صرف نعرے کی حد تک ہے، وہ بڑک ہے، وہ سیاسی بیان ہے، حقیقت کا اس کے ساتھ تعلق نہیں۔ حقیقت میں اللہ کے رسول کا غلام وہ ہے جو نبی محترم کے احکامات کا پابند ہے، ان کی سنت کو سینے سے لگاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معیار قائم کیا ہے کہ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ زبان سے صرف کہہ کر کہ میں اللہ کے رسول کا عاشق ہوں، یہ لفظ تو ویسے ہی نہیں بولنا چاہیے، محبت کا لفظ بھی بولے صرف زبان سے، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو محبت رسول اتباع سنت کا نام ہے، وگرنہ محبت رسول کا دعویٰ بالکل غلط اور جھوٹا ہے۔ متبع سنت ہے، اللہ کے نبی کی محبت کے دعوے میں سچا ہے۔ اگر متبع سنت نہیں ہے بندہ تو محبت کے دعوے میں قطعاً بھی یہ بندہ سچا نہیں ہے۔ اتباع سنت ہی محبت رسول ہے، یہی حقیقت ہے، اس کے علاوہ سارا کچھ بالکل فضول ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام میرے اور آپ کے اوپر اللہ کا احسان بن کے آئے، ہم ان کی سنتوں کو اپنائیں، ان کی سنت پہ عمل کرنے والے بنیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی کے متبعین میں اور ان کے محبین میں شامل فرمائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، فقد احبنی، حقیقت میں اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ بندہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا، میرے ساتھ ہوگا۔ تو جب اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرنے سے اللہ کے نبی کا ہمسایہ، اللہ کے نبی کا پڑوس جنت میں ملتا ہو تو کیا سنت کو نظر انداز کرنا چاہیے؟ لیکن کتنی روش ہمارے مسلمانوں کے اندر ہے، کتنے ایسے صالح اور نیک اعمال ہیں جن کو مسلمان صرف سنت قرار دے کے کہ کوئی بات نہیں، یہ کون سا فرض ہے یا لازم ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہی ہے نا، اگر اس پہ عمل نہ بھی کیا جائے تو کوئی بات نہیں۔ کتنی بڑی محرومی ہے، کتنی بڑی عجیب سوچ ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل انسان کو جنت میں اللہ کے نبی کا پڑوسی بنا رہا ہو، اور مسلمان کی سوچ یہ ہو کہ کوئی بات نہیں، یہ سنت ہی ہے، اس پہ عمل نہ بھی کیا جائے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی کی چھوٹی سے چھوٹی سنت کو اپنے سینے سے لگانا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں صرف ایک دو باتیں اللہ کے نبی کی سنت جو ہمارے سراسر فائدے میں ہے دنیا اور آخرت کے لحاظ سے۔ حضرت امام ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی سائل نے یہ بات پوچھی کہ اللہ رب العزت کے قرآن میں جو آیت مبارکہ ہے کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، اللہ رب العزت کی ذات کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ رب العزت کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والی خواتین، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بخشش مغفرت کو بھی تیار کیا ہوا ہے اور اجر عظیم بھی تیار کیا ہوا ہے۔
حضرت یہ فرمائیں کہ میں کتنا ذکر کروں اللہ رب العزت کا، کتنا ذکر کروں اللہ رب العزت کا کہ میرا نام اس لسٹ میں آ جائے جس کو ذاکرین اللہ کثیرا اللہ رب العزت مان لیں، جو اللہ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا کثرت سے زیادہ ذکر کرو۔ حضرت سے پوچھتے ہیں کہ کتنا زیادہ، کتنا معیار ہونا چاہیے، کتنی مقدار ہونی چاہیے ذکر کی کہ جس تک میں پہنچوں تو مجھے ان لوگوں میں شامل کر لیا جائے جن کو ذاکرین اللہ کثیرا اللہ رب العزت مان لیں گے، کثرت ذکر میری ثابت ہو جائے اور میرا نام اس لسٹ میں آ جائے جن کے لیے اللہ نے بخشش کو اور اجر عظیم کو تیار کیا ہے۔ تو امام ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے اس سائل کو یہ جواب دیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو احسان رب کریم ہیں، انہوں نے جو مسنون دعائیں مختلف مواقع پہ پڑھنے کی بتلائی ہیں، جو زندگی بھر کی اللہ کے رسول نے بتلائی ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنے کا پابند ہو جا، یہی ذکر کثیر ہے۔ سپیشل مجلسیں ذکر کی سجانے کی ضرورت نہیں ہے، یا غیر مسنون طریقے اپنا کر بدعات کو ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذکر کثیرہ یہ ہے کہ تو اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے وہ مسنون اذکار، وہ مسنون دعائیں جو مختلف مواقع کی اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمہیں یاد کروائی ہیں، ان کو پڑھنے کا پابند ہو جا، ان پر ہمیشگی کر، تو ذاکرین اللہ کثیرا کی لسٹ میں تیرا نام آ جائے گا۔ اب اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے، جو میں آپ کے سامنے کچھ باتیں، کچھ احادیث اللہ کے رسول کی رکھوں گا کہ جن جن دعاؤں کو ہمیں پڑھنا چاہیے ذہن میں اس تصور کے ساتھ کہ یہ اللہ کے، یہ پڑھنے سے میں متبع سنت بھی بنوں گا کہ یہ الفاظ میرے نبی کی زبان مبارکہ سے نکلا کرتے تھے، انہوں نے امت کو پڑھنے کا درس دیا ہے۔ جب بھی میں پڑھوں گا اللہ کے نبی کی سنت ادا ہوگی، جب بھی میں پڑھوں گا میرا نام ذکر کثیرہ کرنے والوں میں آئے گا، اور جب اس لسٹ میں میرا نام آ جائے گا تو میرا رزلٹ اس صورت میں نکلے گا کہ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ مجھے بخشیں گے بھی، اجر عظیم بھی عطا فرمائیں گے۔ جس کو بخش دیا جائے، جس کو اجر عظیم مل جائے، رزلٹ اس کا جنت میں داخلے کی شکل میں نکلتا ہے، اور یہی ٹارگٹ ایک مومن مسلمان کا ہے۔ اللہ ہمیں اللہ کے محبوب نبی کی بتلائی ہوئی مسنون دعائیں ہمیشہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات میں بھی بڑا بحران اور غفلت ہے، اللہ نے ہمیں موقع بھی دیا ہے، اللہ نے پڑھنے پڑھانے کا موقع بھی دیا ہے، لیکن اکثریت طلباء کی اور دیگر احباب کی اللہ کے نبی کے مسنون اذکار کو پڑھنے سے محروم ہے۔ ہر لمحے کی دعا اللہ کے رسول علیہ السلام نے سکھائی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب بندے کی آنکھ کھلتی ہے، میں نے حدیث مبارکہ میں پڑھا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے ہی بندے کی آنکھ کھلے وہ اپنی زبان سے کہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی واذن لی بذکرہ۔ جو بندہ یہ الفاظ پڑھے، ظاہری بات ہے آنکھ کھلی تو اللہ کی توفیق سے اس نے سب سے پہلے اللہ کے ذکر کو کیا۔ تصور میں یہ بات ہو کہ میرے محبوب نبی جب اپنے بستر سے اٹھتے تھے، جب ان کی آنکھ کھلتی تھی تو پہلے نمبر پہ اللہ کے رسول ان الفاظ کو پڑھا کرتے تھے۔ جب تصور میں یہ بات ہوگی، اللہ رب العزت کی ذات کا شکریہ بھی ادا ہوگا، اللہ رب العزت کے محبوب نبی کی سنت بھی ادا ہوگی، اور انسان کا کثرت ذکر کرنے والے لوگوں میں شمار بھی ہوگا، اور مغفرت اور اجر عظیم بھی ملے گا، نتیجے میں اللہ رب العزت کی جنت میں ملے گی۔ تو احباب، بیٹے، بچے اس بات کو پلے باندھ لیں کہ اللہ کے نبی کی یہ محبوب سنت ہے کہ صبح اٹھیں تو اللہ رب العزت کی نبی کی بتلائی ہوئی وہ دعا جو مسنون ہے، جو سنت رسول ہے، اس کو ہم پڑھیں۔ پہلا سبق یہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی رسول تھا جس نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ آقا، قرض نے بہت جکڑ لیا ہے، حالات انتہائی تنگ ہوتے جا رہے ہیں، محنت مزدوری بڑی کرتا ہوں لیکن مقروض ہوں، قرضہ جن لوگوں کا دینا ہے وہ ادا نہیں کر پاتا۔ تو صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی پر یقین اس قدر تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کو کثرت سے پڑھو، اللہ تمہاری پریشانیاں، قرض سارے دور فرما دے گا۔ صحابی پڑھتے رہے، اللہ نے مسئلے کو حل فرما دیا۔ جناب علی المرتضیٰ کے پاس ایک موقع پہ ایک ساتھی آئے اور انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ میں مقروض ہوں، پریشانی ہے مجھے، آپ میری کوئی ہیلپ کریں، مطلب کوئی مدد کی جائے چندے کی صورت میں۔ تو جناب علی نے فرمایا
میں تمہیں اپنے محبوب نبی کی تعلیم تمہیں دیتا ہوں، اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرو، مجھ سے پیسے نقد مال مانگنے کی بجائے اپنے محبوب نبی کی مسنون دعا کو پڑھو، اللہ انشاءاللہ تمہارے مسئلے کو حل فرما دے گا۔ کیونکہ صحابہ کو پتہ تھا کہ نبی کی مسنون دعاؤں میں اللہ نے وہ خیر رکھی ہے جو لوگوں سے مانگے ہوئے مال سرمایے میں اللہ نے خیر نہیں رکھی ہوئی۔ یہی دعا پڑھو جو میں نے اپنے نبی سے سیکھی تھی کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ میں عرض بار بار آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ یہ ذکر جو اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے ہم پڑھتے ہیں ان کے فوائد ہیں کہ ایک تو وہ مسئلہ جس مسئلے کی وہ دعا ہوتی ہے وہ حل ہوتا ہے، دوسرا اتباع سنت ہوتی ہے، نبی کی سنت سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، بشرطے کہ خلوص دل میں ہو، ذہن میں یہ تصور ہو کہ یہ الفاظ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ میرے محبوب علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ کیا وہ وقت تھا جب میرے آقا اپنی زبان سے یہ الفاظ بول رہے تھے؟ آج میری زبان کو اللہ نے یہ توفیق دی، میں یہ الفاظ بول رہا ہوں۔ اتباع سنت بھی ہوگی، ذکر کثیرہ کے کرنے والوں میں لسٹ میں نام بھی آئے گا، اجر عظیم بھی ملے گا، مغفرت بھی یقینی ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت کی جنت کا داخلہ بھی یقینی ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی کی مسنون دعاؤں کو پڑھنے میں اللہ نے بڑی خیر و برکت رکھی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس غم زدہ لوگ آتے، اللہ کے رسول دعائیں سکھاتے۔ بیٹی نے تھکاوٹ کا تذکرہ کیا کہ آقا بابا میں ہو جاتی ہوں، تھکاوٹ کا شکار ہو جاتی ہوں، دن بھر چکی پیسنا، پانی مشکیزوں میں بھر بھر کے لانا، یہ دن بھر کی مصروفیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کے حالات کو آسان فرما دیا ہے کہ میرے لیے بھی خادمہ کا بندوبست کیا جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا خادمہ سے بہتر خزانہ تمہیں دیتا ہوں، تم رات کو سونے سے پہلے سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اللہ رب العزت تمہاری ساری تھکاوٹوں کو دور فرما دیں گے۔ یہ زیادہ اہم خزانہ ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جس دن سے میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ سن لیے، یہ بات سن لی، اس دن کے بعد زندگی بھر میں نے یہ اس بات میں غفلت نہیں کی۔ تو اب محبت رسول کا ایک چھوٹا سا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ ہم ان اذکار کے پابند ہو جائیں۔ جو بچے پڑھ کے سوتے ہیں بہت اچھی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ جو اب تک خدا نخواستہ غفلت کا شکار تھے وہ آج سے یہ سمجھ کر کہ یہ محبوب علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ کے نبی کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہیں، جب اللہ کے نبی کی سنت کو پورا کریں گے اللہ دن بھر کی تھکاوٹوں کو بھی دور فرمائیں گے، ذکر کثیرہ کا اجر بھی ملے گا، اتباع سنت کا اجر بھی ملے گا، اجر بہت زیادہ نامہ اعمال میں جب جمع ہوگا نتیجہ اللہ رب العزت کی عطا فرمائیں گے۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے عرض کروں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی امت کو کہیں بھی نظر انداز نہیں کیا۔ جو اللہ کے رسول کے زمانہ میں پیدا ہوئے سعادت مند تھے، خوش نصیب تھے، کلمہ پڑھنے کی توفیق ملے، اللہ کے نبی کا دیدار بھی کرتے رہے، آقا علیہ السلام سے دعائیں بھی لیتے رہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں پیدا ہونا کسی کے بس کی بات تو ظاہر ہے نہیں ہے، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ نے پسند فرمایا آقا کا صحابی بنا دیا۔ وہ تو سعادت مند تھے، اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھتے رہے، آقا علیہ السلام سے درخواستیں کر کر کے دعائیں اپنے لیے لیتے رہے۔ لیکن کیا آج ہم اللہ کے رسول کی دعاؤں سے محروم ہیں؟ قطعاً بھی محروم نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنایا تھا، ساری کائنات کے لیے، ٹوٹل جہانوں کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں رحمت بنا کے بھیجا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے کچھ اعمال ایسے بتلا دیے اپنی پیاری حدیثوں میں کہ قیامت کے آنے تک میرا جو بھی امتی یہ عمل کرے گا میری دعا اس کے ساتھ رہے گی۔ اب یہ بات ذہن میں تصور رکھ کے ایک انسان کہ آج اگر ہم کسی نیک آدمی سے، اللہ کے کسی ولی سے، اولیاء اللہ سے، کسی صالح انسان سے ملاقات کر کے اس سے اپنے حق میں دعا کرنے کی درخواست کریں، وہ ہمارے حق میں دعا کر دے تو ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے کہ فلاں صالح نیک آدمی نے، اللہ کے ولی نے میرے حق میں دعا کی تھی۔ اللہ کی قسم ہے اس بندے کی سعادت کی کیا بات ہے، اور اس کے حالات کے ٹھیک ہو جانے میں، اس کے معاملات کے سدھر جانے میں کون سی چیز رکاوٹ ہو سکتی ہے جس کے لیے دعائے رحمت اللہ رب العزت کے پیارے نبی فرما دیں۔ محبوب کی دعا اور ایک امتی کی دعا، اس میں کتنا فرق ہے۔ میری عقیدت تو یہ کہتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسا پیمانہ بنایا ہی نہیں
جو اس بات کے فرق کو واضح کر سکے کہ ایک عام امتی کی دعا اور نبیوں کے امام کی دعا میں کتنا فرق ہے، پیمانہ ہی اس کائنات میں نہیں بنا۔ تو جس بندے کے حق میں محبوب جناب محمد الرسول اللہ فداہ ابی و امی و کل شیء عندی آقا دو جہان علیہ السلام جس بندے کے حق میں اللہ کی رحمت کے نزول کی دعا فرما دیں کہ یا اللہ میرے فلاں امتی پر اپنی رحمت کو نازل فرما، جس کے حق میں اللہ کے رسول نے دعا کر دی اور اس پر اللہ کی رحمت ہو گئی، اس کے لیے کچھ مانگنے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ جب اللہ کی رحمت ہو جائے جس بندے پر، اس بندے کو اولاد بھی مل جاتی ہے، مال بھی مل جاتا ہے، سب مصیبتوں سے نجات بھی مل جاتی ہے، بیماریوں سے شفا بھی مل جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی رحمت بری دعا کہ یا اللہ میرے ایسے امتی پر، اس عمل کے حامل میرے امتی پر اپنی رحمت کو نازل فرمانا۔ تو ہم نے اس تصور کے ساتھ کوئی عمل ایسا صالح کرنا ہے، میں ایک دو اعمال کی طرف اشارہ کروں گا، لیکن نیت پہلے یہ بنائیں کہ میں یہ عمل کرنے لگا ہوں اس لیے کہ جب اس عمل کو میں کروں گا یہ میرے نبی کی سنت ادا ہوگی، اور میرے نبی کی سنت کو ادا کرنے کا مقصد آقا سے محبت کا اظہار ہے، اور آقا سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جنت میں اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرمائیں گے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعائے رحمت میرے حق میں ہوگی جب میں یہ عمل کروں گا۔ اللہ کے رسول اپنی زندگی میں یہ بات فرما چکے ہیں کہ یا اللہ میرا جو بھی امتی یہ کام کرے تو اس پر اپنی رحمت کو نازل فرمانا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا انتہائی آسان جو کسی بھی بندے کی دسترس سے دور نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا نہ کر سکے، کوئی بڑا نہ کر سکے، یا کوئی غریب نہ کر سکے، امیر ہی کر سکتا ہے غریب نہیں کر سکتا، بڑا ہی کر سکتا ہے چھوٹا نہیں کر سکتا، ہر کسی کی پہنچ میں انتہائی آسان عمل ہے، اور اس کا نتیجہ اتنا عظیم ہے جتنا خلوص بندہ دل میں پیدا کر لے، جتنی محبت اپنے دل میں اللہ کے رسول کی کو لے آئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب کریم اللہ، جو میرا امتی عصر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعات نفل ادا کرے یا اللہ تو اس پہ اپنی رحمت کو نازل فرمانا۔ اب انتہائی دیانتداری سے فرمائیں کہ یہ کتنا کو مشکل عمل ہے، اور مشکل بھی نہیں ہے یہ بھی آپ تائید کریں گے، اور انتہائی غفلت سے سستی سے اس پر ہمارا عمل بھی نہیں ہے، اس بات کی بھی آپ تائید کریں گے۔ انتہائی کم ایسے بھائی ہوں گے جو عصر کی باجماعت نماز سے پہلے 4 رکعات سنتوں کی شکل میں، نوافل کی شکل میں پڑھتے ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ جو میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ ہمارا موقف یہ بن چکا ہے ہر عمل کے بارے میں کہ کوئی بات نہیں، یہ سنت ہی ہے، اس کو نہ بھی اپنایا جائے تو کوئی بات نہیں، اس پر کون سی پکڑ ہونے والی ہے۔ پکڑ کا انتظار ہم کرتے رہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس پر سعادت کتنی ملنے والی ہے۔ سارے مسلمان ہی ہوتے ہیں جن کا رمضان کریم میں یہ حال ہوتا ہے کہ پورا مہینہ علماء سے یہی پوچھتے رہتے ہیں کہ نماز تراویح نہ بھی پڑھیں تو گزارا ہو جاتا ہے جی، یہ سنت ہی ہے، فرض تو نہیں ہے نا، اگر ہم نوافل نہیں پڑھیں گے یہ تراویح کی شکل میں تو کیا ہم گناہ گار ہوں گے؟ یہ بات پوچھتے پوچھتے رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے۔ ان کے ذہنوں میں یہ تصور کیوں نہیں آتا آقا علیہ السلام کو وہ اللہ کا احسان عظیم کیوں نہیں مانتے کہ جس کو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر احسان عظیم بنا کر بھیجا ہے؟ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ نماز تراویح 1 مہینہ پڑھو، اللہ رب العزت تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور 1 گھنٹہ قیام کرو اللہ کے نبی کا حکم سمجھ کر، محبوب کی سنت سمجھ کر، محبوب کا پیارا فرمان سمجھ کر، آقا کے فرمان ذیشان پر پختہ یقین کے ساتھ تم 1 گھنٹہ قیام کرو۔ ظاہری بات ہے آج کل جو ہمارا نظام ہے رمضان کریم میں جو امام نماز تراویح پڑھاتے ہیں 1 گھنٹہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جو شخص امام کے ساتھ مل کر نماز تراویح ادا کرے، اللہ رب العزت وہ 1 گھنٹے کا قیام کر کے جا کے سو جائے، فجر تک سویا رہے، اٹھ کے سحری کرے، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں اپنے فرشتوں سے پوری رات کے قیام کا ثواب لکھواتے ہیں۔ اب اس بات کی سعادت کو نہ سمجھے، صرف یہ بات کہتا رہے مسلمان کہ یہ تو سنت ہی ہے، اس پہ عمل نہ بھی کیا جائے تو کوئی بات نہیں، یہی بحران اور یہی فقدان ہے۔ اور بحیثیت طلباء قرآن و حدیث کے طالب علم، بحیثیت اساتذہ قرآن و حدیث کے، ہم پر یہ بات لازم ہے کہ ہم اپنے نبی کی ہر سنت کو سیکھیں، پڑھیں، اپنے طلباء تک ہم پہنچائیں، اور طلباء پر بھی یہ لازم ہے کہ نبی سے جتنی محبت کرتے جاؤ گے، کیونکہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ اس بندے کا ایمان پایہ تکمیل کو پہنچ ہی نہیں سکتا جس بندے کو میں
اس کی جان سے بھی عزیز نہ ہو جاؤں، اس کے والدین سے بھی عزیز نہ ہو جاؤں، اس کی اولاد سے بھی عزیز نہ ہو جاؤں، کل کائنات سے زیادہ اس کو جب تک میں عزیز نہیں ہو جاتا بندہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کر ہی نہیں سکتا۔ تو محبت رسول یہ ایمان کا لازمی جز ہے، اور محبت رسول ثابت ہوتی ہے اتباع سنت سے، اتباع رسول سے۔ ہم اتباع سنت کو اپنائیں تاکہ ہمارے اوپر اللہ کے رسول علیہ السلام کی بتلائی ہوئی رحمت بری دعا جو ہے وہ ہمارے اوپر لازم آ جائے۔ جب ہم عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعات اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، یا اللہ جب بھی کہیں کوئی شیخو پورہ میں پڑھے، کوئی فیصل آباد میں پڑھے، کوئی لندن میں پڑھے، جہاں بھی یا اللہ میرا امتی قرب قیامت پڑھے یا اب پڑھے، جو 4 رکعات میری سنت سمجھ کر نماز عصر کے فرضوں سے پہلے یا اللہ پڑھ لے تو اس پر رحم فرمانا۔ آج سے اس بات کا، آج کے میرے اس درس کا صرف یہی سبق آپ سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی کی سنت سے، آقا کے حکم سے ہم نے پیار کرتے ہوئے اس بات پہ عمل کرنا ہے۔ جب اللہ کے نبی کی دعائے رحمت ہمارے حق میں اللہ کو قبول ہو جائے گی، یقینی طور پہ جو دعائے رحمت اللہ کے نبی کی ہے اس کا قبول ہونا تو یقینی ہے اور لازمی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جب ہم اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کر، ان کا حکم سمجھ کر، ان کی پیروی سمجھ کر، ان کی محبت اور عقیدت میں یہ 4 رکعات ادا کریں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی دعائے رحمت، اللہ رب العزت کے پیارے نبی کی ہمارے حق میں شامل حال ہو جائے گی۔ جب شامل حال ہوگی تو اللہ نے جو اپنے نبی کو یہ بات کہی تھی، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اے محبوب اپنے امتیوں کے لیے دعا فرمایا کرو کیونکہ تمہاری دعا ان کے دلوں کو تسکین دیتی ہے۔ اب جس بندے نے 4 رکعات اس نیت سے پڑھی کہ اللہ کے نبی کی اللہ سے حصول رحمت کی دعا میرے حق میں ہوگی، تو یقیناً اس کے حق میں جب ہوگی اس کے غم، پریشانیاں، مصیبتیں سب ختم ہو جائیں گی، کیونکہ تسکین ملے گی اللہ کے نبی کی دعائے رحمت کے نتیجہ میں۔ پھر جس کام میں آپ مشغول ہیں الحمدللہ قرآن و حدیث کو پڑھنے میں، ایک اللہ کے رسول نے آپ لوگوں کے بارے میں بھی رحمت کی دعا فرمائی کہ یا اللہ میرے اس امتی پر بھی رحمت کو فرمانا جو میری حدیث کو سنے، میرے فرمان کو سنے، میری سنت بیان کی جا رہی ہو وہ پوری توجہ سے سنے، وَحَافِظَهَا، اور اس کو یاد کر لے اور اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرے۔ میری حدیث تیرے اس کے سامنے بیان ہو، میرا وہ امتی جو پوری توجہ سے میری حدیث کو سنے، اس پر عمل کرنے والا بن جائے، اس کو یاد کرے اور میرا وہ پیغام ان تک پہنچا دے جن تک نہیں پہنچا۔ مختصر یہ سمجھیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یا اللہ میرا وہ امتی، میری امت کا وہ فرد، وہ مرد ہو یا عورت ہو، یا اللہ جو میری حدیث سنے، اس کو یاد کرے، اس کو آگے پہنچائے، تو اس پر بھی رحمت فرمانا۔ اب آپ کے اوپر اللہ کی رحمت انشاءاللہ یقینی ہے۔ میں نے جو عرض کی تھی نا شروع میں کہ آپ یہ قطعاً نہ سوچا کریں کہ ہمارے والدین نے ہمارے اوپر سختی کی ہے، جبر کیا ہے، اس جدید دور میں ہمیں مدرسے میں لا کر بٹھا دیا ہے، بلکہ ان کا شکریہ ادا کریں۔ جب آپ مدرسے میں بیٹھتے ہیں، آپ اساتذہ اکرام سے نبی کی حدیث سنتے ہیں، اس حدیث کو سبق کے طور پہ یاد کرتے ہو، اس کو پوری طرح اپنی دسترس میں لے کے آتے ہو، اچھی طرح سے اس پر اپنا کنٹرول بناتے ہو، پھر وہ حدیث کہیں درس کی شکل میں جا کر، کہیں خطبات جمعہ کی شکل میں جا کر، یا انفرادی مجلسوں میں اپنے عزیز و اقارب کو سنا کر آپ اللہ کے نبی کے اس دعا کا حقدار بنتے ہو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، یا اللہ جو میرا امتی میری حدیث کو سنے، اسے یاد کرے، اس پر عمل کرے اور پھر اس کو آگے پہنچائے، تو ہمیشہ اپنی رحمت اس پہ کرنا۔ اب 2 عمل میں آپ کو بتلا سکا ہوں اللہ کے نبی کی دعائے رحمت کے حصول والے جو اعمال ہیں، اور اللہ کے نبی کی دعائے رحمت کا حصول انسان کی زندگی کے سارے معاملات کو حل کر دیتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں متبع سنت بنائے، اپنے نبی سے حقیقی محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی کی توہین جو کرے اللہ رب العزت اس کے مقابلے میں ہمیں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود ہم اپنے اعمال سے ثابت کریں، کہیں خدا نخواستہ ہم سے ایسے اعمال سرزد نہ ہوتے رہے جو خود براہ راست اللہ کے نبی کی توہین میں آتے ہیں، اور بدبختی سے، بد نصیبی سے، شومی قسمت سے، یہ حقیقت ہے، کوئی فرقہ واریت یا کسی کے خلاف بات نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ حقیقت ہے کہ آج مسلمان نام کے جو ہیں وہ اللہ کے نبی کی توہین غیر مسلموں سے زیادہ کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، کھلی حقیقت ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اتباع سنت میں آئیں، محبت رسول میں آئیں، خدا نخواستہ عقیدت اور محبت کی آڑ میں اللہ کے نبی کی گستاخی کرتے کرتے ہم نہ مر جائیں۔ اللہ ہم سب کو متبع سنت بنائے، اپنے نبی کی حدیث پڑھنے کی، قال اللہ و قال الرسول کی تعلیم حاصل کر کے زندگی بھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔